हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था। वो जैसे किसी से डर कर भाग रहा हो, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो इधर उधर छुप रहा था और जब वो एक अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक मिरर था और मिरर को देखकर उसकी जान निकल गई, जैसे उस मिरर में से कुछ ऐसा निकलेगा जो उसको मार देगा। और ऐसा ही होता है। उस मिरर के अंदर से कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल रही होती हैं और नज़र आ रही होती हैं उसको, जिसको देखकर वो बहुत डरा था। उस मिरर पे क्रैक आ रहा था और उस मिरर पे जो उसका रिफ्लेक्शन था, वो शीशा टूटते ही वो शीशे का टुकड़ा उठा लेता है और उसकी एक्सप्रेशंस बहुत ही अजीब थे और वो शीशा उठा के अपनी गर्दन काट लेता है और असल में भी वो नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी बेन को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसका बहुत क्राइसिस चल रहा था, यानी उसके ऊपर कोई बहुत बड़े फ्रॉड का मुकदमा चल रहा था जो कि उसने किया भी नहीं था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और वो अपनी बहन के घर में छुपा हुआ था। उसकी अपनी फैमिली थी लेकिन वो उस घर में नहीं रह पा रहा था। उसको एक जॉब मिलती है जिसके लिए वो एक बिल्डिंग में जाता है जो कि पिछले कुछ साल जल चुकी थी। जैसे ही वो उस ऑनर से मिलता है, वो उसको बताता है कि तुम्हारी जॉब रात में वॉचमैन की है, जो यहाँ पर तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें यहाँ के सारे शीशे साफ रखने होंगे। मुझे गंदे शीशे बिल्कुल पसंद नहीं, बस तुम्हारी ये जॉब है। और बस ख्याल रखना कि कोई होमलेस लोग यहाँ पर आके रहना ना शुरू कर दें। अब वहाँ से जाके वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन उसकी बीवी जैसे ही घर आती है, वो बच्चों को उसके साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, तुम ट्रबल में हो और हमसे दूर रहो। तुम्हारी वजह से मुझ पर और बच्चों पर भी इशू बन सकता है। तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तुम्हें हमारे फ्यूचर का सोचना होगा, अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचना होगा। अगर तुम जैसे आदमी के साथ वो लिंक रहेंगे तो उनकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अब वो बेचारा डिप्रेशन में दवाइयाँ लेता हुआ अपने काम की तरफ दोबारा निकल जाता है। रात से उसका काम शुरू था। अब यहाँ पर वो अपने वॉचमैन की ड्यूटीज़ करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, लाइट्स नहीं थी, तो वो अपनी टॉर्च साथ लाता है। यहाँ पर वो मिरर साफ कर रहा होता है और एक मिरर पे हाथ का निशान दिखता है और उसको देखकर बहुत हैरान होता है। उसको साफ करता है लेकिन वो साफ नहीं होता। उसको लगता है कि शायद उसके हाथ का ही बार बार निशान लग रहा है और मिरर में उसको लगा पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं था। रोज़ ऐसा ही होता है, वहाँ पर एक हाथ का निशान होता है। वो साफ करता है और फिर ऐसा ही हो जाता है और मिरर्स के ऊपर एक क्रैक्स आ जाते हैं और उसको अजीब अजीब चीज़ें मिरर के अंदर नज़र आने लगती हैं, जैसे किसी का रिफ्लेक्शन। एक दिन तो उसको कोई जली हुई चीज़ नज़र आती है। उसे ऐसा लगता है मिरर में कोई लोग खड़े हैं और उनको आग लग रही है और आग उसके कपड़ों तक भी आ गई और वो आग बहुत मुश्किल से अपने कपड़ों के ऊपर से बुझाता है। अब यहाँ पर उसको लगता है कि शायद उसको दवाइयों का असर हो रहा है जो वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ले रहा है। शायद ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पर उसको एक वॉलेट गिरा हुआ मिलता है। ये उसी वॉचमैन का था जो कि मूवी में स्टार्ट के हमने देखा था। अब यहाँ पर उस आदमी का वॉलेट लेकर घर चला जाता है और उसके बारे में थोड़ी मालूमात लेता है कि आखिर ये आदमी था कौन जो यहाँ पर मुझसे पहले काम करता था। इसको भी शायद ये प्रॉब्लम थी या सिर्फ मुझे ही हो रही है। ये जगह हॉन्टेड है या शायद मेरी दवाइयों का असर। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और बार बार डर रहा था। अब यहाँ पर उसके घर में उसका बच्चा भी डर जाता है। रात को उसको भी मिरर में कोई चीज़ नज़र आती है, यानी इसका असर उसके घर तक हो रहा था। अब यहाँ पर वो यहाँ सारी अखबारें पढ़ता है जो इस होटल के बारे में थी जहाँ पे आग लगी थी और यहाँ पर वो आदमी उसको बताता है कि तुमसे पहले वॉचमैन था, ये उसी का वॉलेट है। वो मारा गया, शायद उसके साथ कोई इशू हो गया, उसकी किसी से लड़ाई थी, उसको कोई आकर यहाँ पर मार गया। खैर, तुम अगर सही रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर वो अपनी बीवी के पास आता है जो उसी टाउन में हॉस्पिटल में नर्स थी। वो आकर उसे किसी चीज़ के बारे में पूछता है, उसी बॉडी के बारे में जो उस आदमी की यहाँ पर पड़ी थी। वो उसको कहती है, ठीक है, तुम चाहो तो तुम वो बॉडी देख सकते हो, और वो उसको अंदर ले आती है। और यहाँ पर जब उसकी गली कटी हुई गर्दन देखता है तो उसको देखकर लगता है कि इसको किसने इतनी बुरी तरीके से मारा होगा और वो बहुत शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन नहाने के लिए जाती है अपने वॉशरूम में और यहाँ पर उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो अपना मुंह ऊपर खुद खोल लेती है और उसके मुंह के अंदर से खून बहने लगता है, जैसे वो पूरी तरीके से पोसेस्ड हो गई हो। और ये मिरर के थ्रू ही होता है क्योंकि वो मिरर के सामने खड़ी थी और अपना पूरा मुंह स्लिट कर देती है, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है। अब यहाँ पर उसको लगा कि शायद ये उसका वहम था और जैसे ही वो वहाँ नहाने के लिए टब में गई, उसका मुंह वैसे ही पूरा कट गया जैसे असल में हुआ और वहाँ पर पूरा खून फैल गया। अब जैसे ही वो रात को घर आया और उसने अपनी बहन की डेड बॉडी पानी के टब में देखी तो वो बहुत रोने लगा। उसको लगा जैसे उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। उसकी बहन उसका एक वाहिद सहारा थी जो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। अब अगले दिन वो फिर काम पर जाता है। उसको लगता है कि शायद ये जगह ही मनहूस है। जब से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। अब वो इस जगह के बारे में और क्यूरियस हो गया और इस जगह के बारे में और जानने लगा। वो वहाँ पर बैठा रो रहा था अपनी बहन को याद करके और यहाँ पर शीशों के पास उसको बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। उसको लगता है जैसे शीशे जिंदा हैं, इनके अंदर कुछ है।
اب یہاں پہ اس آدمی کے بارے میں بھی وہ پوری طریقے سے جانکاری چاہتا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ یہاں پر ہی ہوا، ان مررز کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ وہ اس آدمی کی پوری ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کچھ دوست تھے جو کہ ڈیٹیکٹیو تھے اور وہ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہ جانتا ہے کہ جس آدمی نے یہاں پر آگ لگائی تھی آخر وہ تھا کون، اس کی وجہ سے یہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے، اور وہ اس آدمی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے ہاسپٹل میں، کیونکہ وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں داخل تھا اور یہاں پر اس کو خود بھی آگ سے بہت زیادہ جل چکا تھا اس کا جسم۔ اور جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچتا ہے اس آدمی سے ملتا ہے، وہ آدمی اس کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہے، کیونکہ پہلے وہ بھی وہاں پر کام کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے وہاں کے مررز وہ زندہ ہیں، وہاں پر کوئی بہت ہی عجیب و غریب ڈیمن قید ہیں، میں نہیں جانتا کیوں اور کیسے۔ اور وہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہوٹل بننے سے پہلے یا یہاں پہ اسٹور بننے سے پہلے یہاں پر ایک مینٹل ہاسپٹل تھا، اور شاید اسی وجہ سے یہاں پر کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی یہاں پر کبھی کامیاب نہیں ہوا، کچھ بھی چل نہیں پایا، اور میں نے آگ اس لیے لگائی تھی تاکہ میں سکون چاہتا تھا اپنی زندگی میں۔ اب یہاں پہ وہ ملنے کے بعد اور زیادہ کیوریس ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پوری ریسرچ کرنے لگتا ہے کہ آخر یہ یہاں پہ جگہ پہلے تھا کیا، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، پہلے یہ ہاسپٹل تھا، ایک مینٹل ہاسپٹل۔ اب یہاں پر یہ پوری طریقے سے ریسرچ شروع کر دیتا ہے، سارے کمروں میں ہر جگہ پر جا کے دیکھنے لگتا ہے کہ شاید اس کو کچھ سراغ ملے کہ جو اس ہاسپٹل میں یا جو جگہ پر ہو رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ اور یہاں پر اس کو ایک دیوار ملتی ہے جہاں سے پانی بہہ رہا تھا، یعنی یہاں پر پیچھے کوئی اور چیز تھی، اور جیسے ہی وہ وہاں پر جاتا ہے وہاں بیچ میں ایک کرسی پڑی تھی اور چاروں طرف مررز تھے۔ یہ ایک ٹارچر روم تھا جو پیشنٹس کو ٹارچر کرنے کے لیے یہاں پہ لایا جاتا تھا۔ اس مینٹل ہاسپٹل میں لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، شاید اسی وجہ سے یہاں پر یہ کرس یا جو بھی ڈیمن تھا۔ اب یہاں پہ وہ یہاں پہ اس لڑکی سے ملنے جا رہا تھا جس کا یہاں پر لاسٹ ٹریٹمنٹ ہوا تھا، اینا کا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے شاید اس سے کا ریلیشن اسی کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ لڑکی ماری گئی، اور یہاں پر اس کا ایک ڈیٹیکٹیو دوست اس کو وہاں کی فائل لا کر دیتا ہے کہ وہاں پہ اس ہاسپٹل میں کیا کیا ہوتا تھا، اور اسپیشل پیشنٹ اینا کے اوپر جس کو اس ٹارچر روم میں رکھا جاتا تھا جو کہ مررز والا تھا، وہ اسپیشلی اس پیشنٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اندر شاید کوئی بہت زیادہ مسئلہ تھا، وہ بہت غصے میں آ جاتی تھی، بہت اگریسو ہو جاتی تھی، اور اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پر مررز کے ساتھ ڈاکٹر نے کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پہلے تو اس کو لگا کہ شاید وہ لڑکی مر گئی ہوگی، لیکن وہ لڑکی بوڑھی ہے اور زندہ ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کہاں پر ہوگی، لیکن ہاں اس کے گھر کا ایڈریس ان کو مل جاتا ہے۔ اب یہاں بین پوری طریقے سے ریسرچ اپنی کمپلیٹ کر چکا تھا، اور اب یہ اس نرس کے گھر جانا چاہ رہا تھا تاکہ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکے، کیونکہ اب اس کو اینا کے تھرو ہی پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا مسئلہ تھا۔ وہ اس کی پوری بایو ڈیٹا پڑھ لیتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا مسئلہ تھا اور یہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو وہاں پر جانا ہوگا، اور دوسری طرف اس کی فیملی جو کہ اس وجہ سے افیکٹڈ ہو چکی تھی، اس کو پتہ تھا کہ اس کو اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، ورنہ اس کے گھر والے ایک ایک کر کے مارے جائیں گے، جیسا کہ اس جلے ہوئے بندے نے بتایا تھا اس کو کہ اس کی فیملی بھی متاثر ہو رہی تھی، تبھی اس نے وہاں پہ آگ لگائی تاکہ وہ سارے ڈیمنز ختم ہو جائیں اور اس کی فیملی کو چھوڑ دیں۔ اور یہاں پر اس کی بیوی ڈر جاتی ہے کیونکہ ریفلیکشن مرر کے اندر ہی رہ جاتے تھے۔ یہاں پر وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی ہے اور اس کو بلاتی ہے، اس کو کہتی ہے تم جلدی سے گھر آؤ، ہمارے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ اور وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اس کو کہتا ہے سارے مررز کو پینٹ کر دو، گھر میں کوئی مرر یا کوئی ریفلیکشن والی چیز نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اور بچوں کی سیفٹی کے لیے فی الحال یہی کرنا پڑے گا۔ اور وہ یہی کرتا ہے۔ اب وہ اینا کے گھر جاتا ہے، وہاں پر اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ اینا وہاں چلے گئی جہاں پر کوئی مرر نہ ہو اور کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، یعنی وہ اب نن بن چکی ہے۔ اب یہاں پر وہ اس کے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ بہت غصے میں آ جاتی تھی، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اس کے اوپر سے وہ اثر ختم صحیح سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب سے وہ واپس آئی وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور اس لیے وہ چرچ میں چلی گئی اور ایک نن بن گئی تاکہ دوبارہ اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس نے پہلے برداشت کیا۔ اب یہاں پر بین اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہی اس کو اس سارے پرابلم کے بارے میں بتا سکتی ہے، اینا وہی لڑکی جو اس تکلیف سے گزر چکی ہے، اس کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ چرچ میں پہنچتا ہے وہاں وہ اینا سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہاں اینا اسے ملتی ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو جو وہاں پر ہوا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ وہ کہتی ہے میں یہ سب کچھ بھولنا چاہتی ہوں، وہ تکلیف دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی، لیکن بین کہتا ہے اسی وجہ سے میری پوری فیملی خطرے میں ہے اور بہت لوگ اس وجہ سے مارے جا چکے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اور آپ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر اینا اس کو بتاتی ہے کہ میں کوئی مینٹل پیشنٹ نہیں تھی، مجھ پہ ڈیمنز تھے، بہت زیادہ ڈیمنز، اور اس ٹریٹمنٹ کے دوران وہ سارے مررز کے اندر قید ہو گئے اور میری جان چھوٹ گئی، لیکن اگر میں دوبارہ وہاں جاؤں گی تو دوبارہ وہ مجھے چپک جائیں گے اور مجھے دوبارہ سے وہی پرابلم فیس کرنی پڑے گی جو میں نے پہلے کی تھی۔ لیکن یہاں پر وہ اس کو بہت زیادہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ سارے وہاں پر واپس جاتے ہیں کیونکہ وہیں پر جا کر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ وہ اینا کو جا کر وہیں اس کرسی کے اوپر بٹھا دیتا ہے، اور یہاں دوسری طرف اس کی فیملی بہت زیادہ پرابلم میں آ چکی تھی کیونکہ اب ہر جگہ پانی تھا اور ریفلیکشن
کے تھرو ادھر ادھر ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے، کبھی اس کی بیٹی کے اوپر، کبھی اس کے بیٹے کے اوپر، اور کبھی اس کی وائف کے اوپر۔ اگر وہ یہ سب کچھ جلدی سالو نہیں کرے گا تو اس کی فیملی کی جان کو بھی خطرہ تھا، وہ یہ جانتا تھا، کیونکہ ڈیمنز مررز کے تھرو ٹریول کر رہے تھے ادھر ادھر، اور اس کی پوری فیملی جو تھی وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی تھی، لیکن ایک دوسرے کو بچا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ۔ لیکن پھر بھی جب تک وہ اس چیزیں ختم نہیں کرے گا اس کی فیملی سیف نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر وہ دوسری سائڈ پر اینا کے ساتھ وہاں چلا جاتا ہے، اور دوبارہ سے یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے جو وہاں پر پہلے ہوا تھا۔ وہ اس کو اسی روم میں لے کر جاتا ہے جو کہ مررز والا روم تھا۔ یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوفناک سناٹا تھا، اور جیسے اینا جا کے اس کرسی پر بیٹھتی ہے، وہاں شیشے کے اندر کچھ عجیب عجیب تصویریں اور شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے ڈیمنز دوبارہ اینا کی باڈی کے اندر آنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو پہلے بھی چھوڑ کر جانا چاہتے نہیں تھے، وہ تو مجبور تھے، اسی وجہ سے وہاں پر وہ کسی کو رہنے اور ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ وہ سارے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور اینا کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں، اور اینا کی جسم بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارے ڈیمنز آزاد ہو چکے تھے اور وہ سارے دوبارہ اینا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اینا بہت ہی زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے جو اس کی پہلے تھی۔ اب یہاں وہ بین کے اوپر بار بار اٹیک کر رہی تھی، اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بین بھی ہار نہیں مانتا۔ یہاں پر ایک گیس کا سلنڈر پڑا ہوا تھا جس کو وہ دیکھ لیتا ہے، وہ اس کو جان کے اس طرف لے کر جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائے، اور اس کے ہاتھ میں جو گولی ہے وہ اس کو مارے اور یہاں پہ آگ لگے اور سب کچھ تباہ ہو جائے، اور یہ ساری منحوسیت جو یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، جو اس کی فیملی تک پہنچ رہی تھی، وہ ختم ہو جائے۔ وہ آگ لگا دیتا ہے، اور یہاں پر شاید ایسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ یہاں پر پوری طریقے سے آگ لگ جاتی ہے اور پوری بلڈنگ ٹوٹنے لگتی ہے اور گرنے لگتی ہے زمین پر۔ اس کو لگا کہ شاید وہ بچ جائے گا، اور جیسے وہ باہر آتا ہے اور یہاں پر وہ دیکھتا ہے تو ساری چیزیں اس کو الٹی نظر آ رہی تھیں، بیج بھی الٹا نظر آ رہا تھا، یعنی اب وہ ایک مرر ورلڈ میں قید ہو چکا ہے۔ شاید وہ اب زندہ نہیں تھا، وہ مارا جا چکا تھا یا انہیں مررز میں قید ہو چکا تھا۔ یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ بین کی سٹوری یہیں تک تھی۔ دی اینڈ۔